آپ لوگوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اس طرف تشریف لے آئے تاکہ مجلس کا باقاعدہ نظام ہو سکے. درود پر محمد وآل محمد الفاتحہ. ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیعنا سرکار نبینا المعصومین المظلومین وولد شہزادی الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم وغاصب جاگیرهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسوله الكريم وسلطان المبين ورسوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسة بذكر علي بن أبي طالب. دعا ہے پروردگار دعانا مانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزت عام امام حسین محبان لبیت محبان ولالی شہادت کا موجود ہے، پروردگار سب کو کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگار قائم علی محمد امام وقت امام مہدی حافظ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار ہماری دعاؤں کو بحق کی ولایت طالب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. مل کر درود پڑھتے ہیں برائے عظمت ولایت طالب. یا علی آپ پر ہمارا سلام، آپ کی امامت و ولایت پر ہمارا سلام. یا علی آپ کی پاک ذات سے ملی پاک سید کے ساتھ پر ہمارا سلام. یا علی آپ کے آلات پر ہم کے چاہنے والوں پر ہمارا سلام. یا علی آپ کے مدبروں دشمنوں و قاتلوں پر لانا. یا علی آپ کے پاک در پر آگے آنے والوں پر لانا. یا علی آپ کے اولاد کے آپ کے چاہنے والوں کے دشمنوں و قاتلوں پر لانا. اگر دودھ پڑھنے پر آیت محمد محمد وآل محمد صلی اللہ. اذان محترم برادران ایمانی، پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خالق دو عالم نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ماؤں نے اپنی گود سے ہی بچوں کو سکھلا دیا، بتلا دیا، سمجھا دیا کہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے خالق کا ہم پر کہ اگر اس کے لیے زندگی نو بھی میسر ہو اور پوری زندگی سجدہ شکر میں گزار دی جائے تب بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. محترم، ہم نے علی کو کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے علی کو کسی لالچ کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے علی کو علی مانا علی کے لائق کردار کی وجہ سے. اور جو ہے مجلس کا باقاعدہ اپنے مہمان کی طرف بات کرنے سے پہلے ایک گزارش جو میں اکثر و بیشتر مجالس میں کرتا ہوں کہ جب دعا کی جائے
کوئی بھی دعا کرے تو آمین باوجہ بلند کہا کریں۔ نہیں معلوم کہ کس عزادار کے حق میں آپ کی آمین اللہ پوری قبول کرے۔ اور ہم تو دعا مانگتے بھی ان کے وسیلے سے ہیں جو ہمیں رسول نے سکھلایا ہے، اسی انداز سے مانگتے ہیں۔ اور جب آپ دعا کیا کریں تو دعا کے بعد آخری جملہ یہ ضرور کہا کریں، پروردگار اس دعا کو قبول فرما، برائے حق کے ولایت کے لیے بھی تعریف، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ یہ مولا کائنات نے نہیں کہا، کسی امام نے نہیں کہا، یہ سنت رسول ہے۔ اور سنت رسول کیا؟ سنت رسول جو اللہ کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ جانا محترم توجہ ہے آپ کی، جو اللہ کہتا ہے وہ یہ ہمارا نبی کرتا ہے۔ جانا محترم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا، رسول نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا۔ کل جیسے میں گفتگو کر رہا تھا کہ قلم و کاغذ ہی مانگا تو اپنی مرضی سے نہیں مانگا۔ توجہ ہے آپ کی جانا محترم۔ اسی طرح جب دعا رسول کیا کرتے تھے، وجہ بتا دیتا ہوں، جب رسول دعا کیا کرتے تھے، کوئی آ جائے کہ یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کر دیں، تو رسول دعا مانگ کے کہا کرتے تھے، اے میرے پروردگار اس کی دعا کو قبول فرما، بحق کے ولایت علی بفتار۔ ہاں محترم توجہ ہے آپ کی۔ اچھا، جب یہ رسول کہا کرتے تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو حق کے ولایت پسند نہیں تھا، جن کو حق کے ولایت پسند نہیں تھا۔ وہ یہ سوچا کرتے تھے، اب ضرورت تھی نہیں کہ رسول کے سامنے بولیں، اور اگر رسول کے سامنے بول پڑتے تو علی بھی پہلو میں ہی تھے، علی پہلو میں ہوتے تھے، علی کے پہلو میں ذوالفقار ہوتی تھی، اور وہ بولتی تھی تو خون برستا تھا۔ محترم وہ لفظوں سے نہیں بولتی تھی، محترم وہ لفظوں سے نہیں بولتی تھی، وہ زخموں سے بات کرتی تھی۔ اور جو ہے آپ کی، تو ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اس دن کا انتظار کرو کہ کسی دن علی کچھ مانگنے آئیں تو پھر رسول ہمیں وسیلہ بنائیں، رسول ہمیں بھی وسیلہ بنائیں۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ اچھا جب کوئی منتظر ہو نا، تو پھر جب کوئی انتظار میں ہو، منتظر ہو، تو پھر اللہ پھر قائم پوری کرتا ہے۔ اور جو ہے آپ کی، آپ منتظر ہیں، آپ منتظر ہیں نا امام کے، اللہ قائم کو بھیجے گا، اللہ امید کو پوری کرے گا، دل سے ہونی چاہیے بس۔ جانا محترم ان کے بھی دل میں جو خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی۔ اللہ تو رب العالمین ہے نا، اللہ رب العالمین ہے۔ مسلمانوں نے عالمین کو اپنے ہی بس امت کے لیے بنا لیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے جو عالمین ہیں اس میں چرند پرند، کافر، مسلمان، شیعہ سب آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ رسول کی امت بھی آتی ہے، دوسرے انبیاء کی امت بھی آتی ہے، جو اللہ کے عالمین ہیں۔ زین مطلب تو رسول کی بارگاہ میں انتظار کر رہے تھے، اللہ نے وہ وقت لایا کہ مولا کائنات آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ رسول خدا نے، اچھا رسول خدا جب کسی کوئی آیا کرتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے دعا کیا ہے، پتہ تو چلے حق میں مانگ بھی رہا ہے یا نہیں۔ کبھی کسی کے خلاف کسی کے لیے مانگنے آیا، کسی کی موت مانگنے آ گیا تو میں تو رسول ہوں، میرے منہ سے آمین نکل گیا، اللہ قبول کر لے گا، تو کسی کے ساتھ غلط نہ ہو جائے۔ رسول پوچھا کرتے تھے دعا کیا ہے۔ اب یہاں پر مولا کائنات سے نہیں پوچھا، پتہ ہے حق کا ولی ہے، جو مانگے گا، ایک تو یہ کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، رانا محترم کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے اس کی قدرت میں رکھا ہے، مانگے گا بھی تو خود ہی دینا پڑے گا۔ توجہ ہے آپ کی، مانگے گا بھی تو خود ہی دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ کو قرار دیا، اللہ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ کو قرار دیا، تو اگر مانگے گا بھی تو خود ہی دینا پڑے گا۔ کہا اچھا، رسول خدا نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، بس ہاتھ بلند ہونے تھے، لوگوں کی کوہنیاں شروع ہوئی چلنا، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھو اب آئے گا فنا کے حق کے صدقے میں، فلاں کے حق کے وسیلے سے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اے میرے پروردگار میرے بھائی علی کی دعا کو قبول فرما، بحق کے ولایت علی ابن ابی طالب۔ رسول نے دعا کی برائے حق کے ولایت علی ابن طالب۔ اب جو لوگ بیٹھے تھے ان سے رہا نہیں گیا، منافقت باہر آنے لگی۔ کل میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیطان کی منافقت اللہ نے کیسے نکالی، صحابی کی منافقت رسول نے قلم کاغذ مانگ کے نکالی، اسی طرح منافقت باہر آ گئی۔
کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، جب آپ سے کوئی اور مانگنے آتا تھا آپ کہتے تھے بحق کے ولایت علی بن طالب، بحق کے ولایت علی بن طالب، آج علی خود آئے ہیں تب بھی آپ کہہ رہے ہیں بحق کے ولایت علی بن طالب۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ کہہ دیتے آپ ہمارے نام سے کہ فلاں کے حق کے صدقے میں، اب کہنے لگی یا رسول اللہ اب آپ بڑے ہیں، آپ کہتے بحق کے رسالت محمد مصطفیٰ، یا رسول اللہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ رسول نے کہا اچھا اب تو تم یہاں پر بات علی کی اور اپنی کرتے ہو، ارے میں جب محمد مصطفیٰ اپنے لیے کچھ مانگتا ہوں تو کہتا ہوں پروردگار بنائے حق کی ولایت علی بن ابی طالب۔ مطلب تو دیکھیں کتنا بڑا وسیلہ ہے ہمارے پاس، جس کو رسول وسیلہ بنایا کرتے تھے وہ آپ کے حوالے کیا گیا، کیونکہ قرآن میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے غیر سے مانگے گا وہ تجھے ذلیل و رسوا کرے گا، میرے غیر سے مانگے گا وہ تجھے ذلیل و رسوا کرے گا۔ آپ دیکھیں یہ کیوں کہا اللہ نے، کوئی کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو آپ اس سے جا کے اپنی مجبوری میں سوال کریں، اگر دے سکا تو آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے، اور خاموش ہو جائے گا، اور اگر کوئی فطرتاً کوئی اس طرح کا مزاج کا ہوا جو کہ دکھاوا کرنے والا ہو، دے گا لیکن سب میں گائے گا۔ اللہ نے کہا میرے غیر سے مانگو گے تو وہ تمہیں رسوا بھی کرے گا ذلیل بھی کرے گا۔ اچھا ایک تو نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جو دے یا تو کسی کو نہ بتائے، ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو واقعتاً شریف ہوتا ہے۔ اچھا کچھ ذلیل طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو بھی ذلیل کرتے ہیں دینے کے بعد، دے دے تو، اور کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس وسعت نہیں ہوتی، آپ کوئی سوال کریں تو شریف ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری گنجائش نہیں، اور کسی سے ذکر نہیں کرتا۔ ذہن محترم جو طبیعتاً ذلیل ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن آپ کے اٹھتے ہی سب میں گائے گا، یہ اس کام کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ ذہن محترم اب وہ پوری کرے نہ کرے لیکن آپ کو رسوا کرے گا، ذہن محترم۔ لیکن اچھا اب یہ ہو گئی ایک دینے کی اور ایک نہ دینے کی، جس نے دے دیا اب وہ تو جو ہے ہی طبیعت کا، جس کی طبیعت میں دلالت ہے وہ تو اپنے دکھا رہا ہے، لیکن جو شریف ہے اس کی نوعیت دیکھیے۔ اب اگر اس نے دیا ہے تب بھی، نہیں دیا تب بھی، جب اس پر وقت آئے گا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ سے کہے گا کہ میری مدد کر، جب آپ منع کریں گے کہے گا بھول گیا وہ وقت جس پر تو میرے پاس آیا تھا میں نے تیری مدد کی تھی، یا پھر وہ کہے گا تو اس کا بدلہ لے رہا ہے جس میں نے تیری مدد نہیں کی تھی۔ دیکھیں رسوا تو کر دیا نا، اللہ کی آیت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اگر میرے غیر سے مانگے گا تو تجھے ذلیل بھی کرے گا رسوا بھی کرے گا۔ اب زمانہ سوچ لے کہ ہم ہمیشہ درے علی پر کیوں آتے ہیں، ہم نے جب بھی اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا کے مانگنا چاہا اللہ نے علی کے ذریعے ہمیں دلوا دیا، اور پھر ہمیں کبھی کہیں پہ بھی رسوا نہیں ہونے دیا، ہمیں کہیں پر بھی رسوا نہیں ہونے دیا۔ ہم نے جب مانگا، ہمیں دیکھیے ہم علم پہ جاتے ہیں، ہر مشکل میں جاتے ہیں، اچھا کوئی اگر مدد کر بھی دے ایک دفعہ کرے گا، دوسری دفعہ اس کی طرف جائیں گے وہ کہے گا یار کیا روٹین بنا لیا، ہر بار آ جاتے ہو، ہر بار آ جاتے ہو، ہر بار آ جاتے ہو، اب نہیں کر رہا۔ ایک حد پہ آگے کہے گا اب نہیں کر رہا، یا کہے گا پچھلا واپس کرو، پچھلا واپس کرو۔ اب دیکھیں آپ علم پہ جاتے ہیں، ہر مشکل پہ، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں آپ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عباس اب اولاد بیمار ہے شفا دے دے، عباس گھر کی پریشانی، عباس کھانے کی پریشانی، روزگار کی پریشانی، عباس عطاؤں پہ عطا کیے جا رہا ہے، پچھلا گنوا بھی نہیں رہا۔ یعنی محترم عباس عطاؤں پہ عطا کیے جا رہا ہے، حسین آپ کو جھولے سے دیے جا رہے ہیں لیکن گنوا نہیں رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے غیر سے مانگے گا وہ تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ اب محمد و آل محمد کی یہ عطاؤں کی ادا اور پھر نہ جتانے کی ادا بتا رہی ہے کہ وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے غیر بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ یہ رسول اور آل رسول کی دینے کی ادا بتا رہی ہے، عطا کرنے کی ادا بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے غیر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرے غیر سے مانگے گا وہ تجھے ذلیل و رسوا کرے گا۔ آپ نے کبھی سنا کہ فرش اعلیٰ سے کسی کو کوئی چیز مولا نے عطا کر دی اور وہ کہے مجھے خواب میں بھی آ کے کہا ہو؟
کہا ہے کبھی نہیں، بلکہ ہمیشہ عطا کیا ہے، مشکلوں میں بشارت کی ہے۔ اکثر و بیشتر کوئی مشکل ایسی پریشانی آنے والی ہو، دل کا صاف مومن ہو، وہ آپ کے سامنے، ہمارے پاس تو کئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی میں پریشان تھا، یہ مشکل تھی، مولانا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس کا مطلب مولا بشارت دیتے ہیں اس مشکل کی تیاری کی، اس مشکل کے لیے ہمت پیدا کرنے کی مولا بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر ہمت طاقت آ جائے کہ تم اس کو سمجھو، اشارے دے رہے ہوتے ہیں۔ محترم رسول نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا مجالسکم بذکر علی فی التاریخ، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر سے۔ اب رسول اگر کہتے فلاں کے ذکر سے تو ہم اس سے زینت بخشتے تھے اپنی مجلسوں کو، لیکن رسول نے کہا کہ علی کے مقابل جو آئے، علی کے مقابل اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا، ابھی بھائی پڑھ رہے تھے موبائل کا، انہوں نے شعر پڑھا کہ عیسائی چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ پنجتن کے مقابل جو بھی آئے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ میں بندوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے علماؤں کی بات نہیں کر رہا، میں مولاؤں کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ اور آل رسول پہ کیا کرتا ہے؟ درود پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے نا جناب محترم۔ مولانا مودودی لاہور میں، لاہور یونیورسٹی میں کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے، ادھر کہتے ہیں کہ بچوں کو تیار کیا گیا کہ بھائی تم نے یہ سوال کرنا، تم نے یہ سوال کرنا، 6-7 بچے تیار کر دیے گئے، 6-7 بچے تیار ہو گئے۔ مولانا مودودی اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین گزرا ہے، تو بچوں کو تیار کر دیا گیا، تم نے ایسا سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا، بچوں کو سکھا دیا گیا۔ مولانا مودودی اسٹیج پہ آ گئے، بچوں نے سوال کرنا شروع کیے، جی اللہ کتنے ہیں؟ بتاؤ جب یونیورسٹی کے بچے ہو، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا، تم ایک مفتی سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ کتنا ہے؟ جی اچھا ہماری صورتیں کتنی ہیں، قرآن میں صورتیں کتنی ہیں، آیتیں کتنی ہیں، اس طرح کے سوال سکھائے گئے کہ اس طریقے سے اچھا رسول کی زندگی کتنی گزری، یہ سوالات کیے گئے۔ اتنے میں ایک بچہ کھڑا ہوا جس کو کچھ سکھایا نہیں گیا تھا، جس کو کچھ بتایا نہیں گیا تھا، اس کو سوال کرنے کے لیے کہا بھی نہیں گیا تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مولانا صاحب اب یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مولانا نے دیکھا، کہا شیعہ ہو؟ بچے کی طرف دیکھتے ہی پہلا سوال یہ کیا، شیعہ ہو؟ ٹیچر نے بٹھا دیا، کہا بچے نے کھڑے ہو کے کہا دوبارہ، بچے کو جب بٹھا دیا گیا اس نے کھڑے ہو کے کہا صرف شیعہ نہیں ہوں سید بھی ہوں، صرف شیعہ نہیں ہوں سید بھی ہوں، اور میں نے کچھ غلط پوچھا جو مجھے بٹھا دیا گیا۔ اب مولانا نے کہا نہیں پوچھنے دو، بچے کو کھڑا کیا گیا، اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم غلطیوں کا پتلا ہیں، کہا یہ سب باتیں نہیں کریں، یہ بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا اپنا نہیں بتائیں، اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا ہمیں کیا معلوم اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا میں بتاؤں؟ کہا میں بتا دوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا اچھا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بالکل مجھے پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے۔ کہا کہ بتا دو پھر کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ میرے حبیب اور اس کی آل پر درود بھیج رہا ہے۔ یا اللہ بے شک اللہ میرے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج رہا ہے۔ جانے مطلب اللہ تو مصروف ہے، دیکھیں اللہ نے ایک قانون دیا، جہاں رسول کا نام سنو وہاں درود پڑھو، اور نظام دیکھیں کیسا رکھا۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ نے زندگی دی ہے صرف درود پڑھنے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نام کیا ہے؟ محمد، نام میں محمد آئے تو آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ درود پڑھیں۔ اب آپ جب بھی درود پڑھیں گے ختم ہی محمد پہ ہو رہا ہے، پھر محمد آیا پھر درود شروع ہو گیا، پھر محمد آیا پھر درود شروع ہو گیا۔ اللہ چاہتا ہے تو اور کوئی کام ہی نہ کر، صرف ان پہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ چاہتا ہے کہ تو صرف ان پہ درود پڑھتا رہے۔ حضرت محترم ہم علی سے کسی رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، ہم نے علی رشتہ داری کی بنا پر نہیں مانا۔ اگر رشتہ داری کی بنا پر مانتے ہوتے یا رشتہ داری کی بنا پر کسی کو چھوڑتے ہوتے تو حضرت محترم ہم کبھی بی بی آسیہ کی عزت نہیں کرتے۔ بی بی آسیہ صاحب کردار خاتون ہیں، ہم ہمیشہ کردار کو دیکھ کے مانتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں ہیں، فرعون کے گھر میں ہیں، لیکن ہمارا بچہ عزت کرتا ہے۔
کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی عزت والی بیوی ہے، پھر بھی باکردار بیوی ہے. اب میں کہوں گا اے بیوی آسیہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، جب آپ رسول کو اپنی گود میں پالیں گی تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے. بھائی میں فرعون کے گھر میں رہتی ہوں، کلمہ پڑھ لیا، مجھے قتل کر دیا جائے گا تو بیوی اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ رسول کی خاطر آپ کو شہید کر دیا جائے. ایک بات عجب نہیں بیوی کا جواب آئے، ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی. ہر گود اللہ محترم کردار ہے نا، کردار کو مانتے ہیں ہم، اور ہر گود نبی نہیں پال سکتی. اب مجھے بتاؤ رسول کو کس نے پالا؟ رسول کو کس نے پالا؟ آپ کہتے ہو جی دائی حلیمہ نے پالا. اب دائی حلیمہ کے پالنے کی نوعیت تو صحیح لکھتے ہیں. بھائی دائی حلیمہ مفلس تھی، غریب تھی، یہودن تھی. حد ہو گئی. اللہ موسیٰ جیسے نبی کو کسی اہل غیرے کے حوالے نہیں کر رہا اور محمد مصطفیٰ کو ایک یہودن کے حوالے کر دے گا، ایک یہودن کے حوالے کر دے گا، جبکہ وہ نبی جو دین ابراہیم پہ چلنے والی نسل میں ہے. دین ابراہیم کوئی دین اپنے گھر سے ابراہیم لائے تھے، وہی دین تھا جو اللہ نے دیا تھا. جانے مطلب دین ابراہیم پر تھے. دنیا جانتی ہے جی بنی ہاشم، قبیلہ بنی ہاشم دین ابراہیم پہ تھا. ہم نے ان کو کبھی پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی کسی بت کو مانتے ہوئے نہیں دیکھا. جانے مطلب جب نہیں مانتے ہوئے دیکھا دین ابراہیم پہ تھے تو وہ کافر کے حوالے اپنا بچہ کیوں کریں گے؟ وہ بھی جانتے ہوئے کہ یہ نام محمد ہے. سارا جھگڑا ہی اس دور میں محمد پہ تھا، سارا جھگڑا ہی اس نام محمد پہ تھا. دنیا منتظر تھی. عیسیٰ بتا گئے تھے کہ آخری نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، بس وہ کفر کے لیے سب سے بڑا دشمن ہوگا. جانے محترم کفر کو ختم کرنے کے لیے آئے گا، وہ اللہ کا اسلام لے کر آئے گا. آخری دور کا آخری نبی ہوگا اور وہ آخری دور تک اس کا سکہ چلے گا. جانے محترم اس کے وارث ہوں گے اور وہ لے کر چلیں گے. دائی حلیمہ نے پالا. نوعیت کیا ہے؟ دائی حلیمہ خود غریب، مذہب کی کافر، بکری کمزور، اونٹنی کمزور، اونٹنی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لاگت اتنی ہے، بکری سے دودھ نہیں دیا جا رہا ہے، اتنی لاگت ہے. کھجوروں کے درخت نہیں ہے، درختوں پہ کھجور نہیں ہے، درخت سوکھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہو رسول نے پالا، پھر اگلے ہی پنے پہ کتاب پہ لکھ رہے ہو کہ جہاں رسول کو لے کے اپنے گھر پہ گئی درخت پہ پھل آ گیا، بکری صحت مند ہو گئی، اونٹنی کو طاقت آ گئی، بکری دودھ دینے لگ گئی. دائی حلیمہ غریب سے امیر ہو گئی. اب مجھے بتاؤ دائی حلیمہ نے رسول پالا یا رسول نے دائی حلیمہ کو پالا؟ اب مجھے بتائیے کہ بھائی رسول نے دائی حلیمہ کو پالا یا دائی حلیمہ نے رسول کو پالا؟ جس کے ہاں کچھ نہیں تھا اس کے گھر میں جنت بن گئی. محترم آپ یہ دیکھیے، لکھنے سے پہلے سوچیے تو صحیح. کچھ علی کے چاہنے والے بھی کتابیں پڑھیں گے. دیکھیے کچھ علی کے چاہنے والے بھی کتابیں پڑھیں گے. اچھا کتابوں کے نام بھی ایسے رکھے صحیح صحیح صحیح. اچھا اس میں جو لکھا ہے صحیح ہوگا نا، لکھا بھی صحیح گیا ہوگا. اسی صحیح کتاب کے اندر یہ صحیح روایتیں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے نکالتے ہیں. ہم کردار دیکھ کے مانتے ہیں. اگر کردار دیکھ کے ہم نظر انداز کرتے تو ہم سب سے پہلے جناب ام حبیبہ کو کرتے. کتنی خطرناک رشتہ داری ہے، کتنی خطرناک رشتہ داری ہے. رسول کی زوجہ ہیں لیکن رشتہ داری کتنی خطرناک ہے. بڑے ابو سفیان کی بیٹی ہیں، بڑے یزید کی بہن ہے، چھوٹے یزید کی پھوپھی ہے. بڑے یزید کی بہن، چھوٹے یزید کی پھوپھی، ابو سفیان کی بیٹی. اتنی خطرناک رشتہ داری ہے. اگر ہم چھوٹے ہوتے لیکن ہمارا بچہ سلام کرتا ہے. صرف کام کیا، ایک ہی کام کیا. فتح مکہ کے بعد جب باپ اپنے بیٹی کے گھر پہ آیا اس رعب و دبدبے کے بعد کہ اپنے نبی کا سسر ہوں میں، جب اس دور سے آنے لگا تو جب اس عصمت والی بیوی نے جہاں پہ رسول کی مسند بچھی ہوئی تھی تو وہاں پر آ کر وہ بیٹھنے لگا. وہاں کون بیٹھنے لگا؟ باپ آ کر بیٹھنے لگا. یہ کہہ کر اس عصمت والی بیوی نے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا. بابا کا رشتہ الگ ہے لیکن یہ جگہ پاک کی ہے، ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں آ سکتا. ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں آ سکتا. میں جملہ کہہ دوں، اچھی زوجہ ہوتی ہی وہ ہے جو باپ کو شوہر کی جگہ پہ نہ بیٹھنے دے. جانے محترم اب جو خود کیمپین چلائے رسول کے بعد کہ جی میرے باپ کو مان لیجئے، باپ مسئلے پوچھنے گھر آ رہا ہے،
درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہم نے کردار دیکھ کے مانا، جناب محترم، ہم نے کردار دیکھ کے مانا۔ آپ دیکھیے، ہم نے مولا کائنات کو علی کو علی کے لارب کردار کی وجہ سے مانا، علی کے علم کی وجہ سے مانا، کیونکہ لوگوں نے تو دعویٰ کر دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، لیکن وہی لوگ آتے رہے، بار بار آتے رہے، بار بار آتے رہے، بار بار آتے رہے، یا علی اب مسئلہ یہ ہے، یا علی اب مسئلہ یہ ہے۔ علی ہر بار مدد کرتے تھے، کیوں نہ کرتے، مشکل کشا علی تھے، لیکن علی کہتے تھے تم وہی نہیں جن کے لیے کتاب کافی تھی، جن کے لیے کتاب کافی تھی۔ نظر محترم، ایک یہودی تھا، دوسری خلافت کے دور میں آیا، اس نے چند سوال کیے، دارالخلافہ میں آ کے چند سوال کیے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہودی تھا نا، سوال کرنے لگا، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ، اللہ نے، تمہارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے سب کچھ خلق کیا ہے، تم مجھے بتاؤ اللہ نے کیا خلق نہیں کیا؟ سوال دیکھیے اس کا، کہ اللہ نے کیا خلق نہیں کیا؟ تم کہتے ہو اللہ کو سب آتا ہے، اللہ کو کیا نہیں آتا؟ پوچھنے لگا اللہ کو کیا نہیں آتا؟ اچھا تم کہتے ہو اللہ سب جانتا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کیا نہیں جانتا؟ تم یہ کہتے ہو نا کہ اللہ سب جانتا ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ کیا نہیں جانتا؟ کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیا ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے، وہ کیا ہے جو پورا کا پورا منہ ہے؟ مطلب سوال کرنے لگا، ظاہر ہے ایک بار کہنے لگا وہ کون سا درخت ہے؟ اب سوالات ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بار روکا، کہا اچھا، اس نے ایک سوال جب خطرناک کیا، سوال سنتے سنتے ایک سوال اس نے خطرناک کر دیا، اور کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ تم کہتے ہو نا کہ اللہ خالق ہے، تو یہ بتاؤ اللہ کیا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ بس یہاں پہ انہیں موقع ملا، کہا یہ شرک کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے سوالات تھے۔ پہلے ایک بات کی گئی تھی، آپ جا کے مسافر خانے میں رکیے، سفر کر کے آئے ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں مسافر کا۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر میں مسافر کا احترام کھل جائے گا۔ کہا کہ ہم بڑا مسافر کا احترام کرتے ہیں، آپ جائیں مسافر خانے میں آرام کر لیجیے، ہم ان کے جوابات آپ کو دیتے ہیں۔ وہ بٹھا لیا گیا، اپنے مقرر کردہ مولانا کو، مفتیوں کو بٹھا لیا گیا، بھئی یہ سوال آئے ہیں، سوالات کے جوابات تو نہیں ہیں، سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں تھے۔ ایک بار کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو اس نے آخری سوال کیا ہے نا کہ کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، بس اس پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ، اب اس پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ اور اس کے قتل کا حکم دو۔ اب دیکھیے مسافر کا بھی احترام ہو رہا تھا، اب اس کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب کہا بھائی اس کو بلا کر لاؤ، کہا جی مسئلہ یہ ہے، سوال کے جوابات تو ہم دے دیتے، لیکن تمہارا جو آخری سوال ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، تم نے ہمارے اسلام پر سوال اٹھا دیا، اللہ پر سوال اٹھا دیا، شرک کر دیا۔ ذہن محترم دیکھیں کتنا زبردست ان کا یہ چلا آ رہا ہے نا، پورا اب تک چلا آ رہا ہے۔ آپ اگر کچھ بھی کریں تو یہ شرک ہے، ماتم بھی شرک ہے، مجلس بھی شرک ہے، علم بھی شرک ہے، یہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، تو یہ ابھی کا نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ ذہن محترم کہا یہ شرک ہے، قتل کے لیے اس کو حکم نامہ دے دیا، اس نے کہا مجھے قتل سے ڈر نہیں لگتا، یہودی تھا نا، کہہ رہا مجھے قتل سے ڈر نہیں لگتا، میں جانتا ہوں ایک دن مارا جاؤں گا، لیکن اتنا بتا دوں میں مر جاؤں گا سوال زندہ رہیں گے۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گا سوال زندہ رہیں گے، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک بار ایک بزرگ اپنی کمر کو جوانوں کی طرح سیدھا کرتا ہوا اٹھا، نام سلمان فارسی تھا، کہا تو سوال ہی غلط جگہ کرنے کے لیے آیا تھا، چل تجھے اور تیرے سوالوں کو موت کا رستہ دکھاؤ، چل تیرے سوالوں کو اور تجھے موت کا رستہ دکھاؤں۔ ایک بار اس کا ہاتھ پکڑ کے مولا کائنات کی بارگاہ میں لے آیا، ہمارے کائنات کے پاس جب لے کے آیا، آپ دیکھیں جو کہہ رہا تھا کتاب کافی ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی اہل بیت کی۔ رسول بھی تو یہی کہہ رہے تھے کتاب اور اہل بیت لے لو، کتاب اور اہل بیت لے لو۔ حضرت محترم کتاب پسند کر لی، اب کتاب پڑھنی نہیں آتی، وہ تو زبان تھی عربی تو اس لیے پڑھ لی گئی، ورنہ اگر یہ اتر جاتی اردو میں تو عرب والے کہتے ہیں یہ اتر بر صغیر والوں کی کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے زبانوں کو حساب سے اور بچے بھی نہیں دیے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد جو انگریزوں کے انگریز ہو رہا ہو، اردو اسپیکنگ کیا اردو اسپیکنگ ہو رہا ہو، ادھر عرب والوں کے عرب ہو رہا، عربی بچہ پیدا ہو رہا جو فارسی والوں کے ہوگا وہ فارسی بولتا ہوا ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، ہم نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، پالنے والے اس کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب کوئی ABCD سکھاتا ہے،
حضرت محترم کوئی ABCD سکھاتا ہے، کوئی الف ب سکھاتا ہے، کوئی الف با سکھاتا ہے، سب اپنے اپنے حساب سے پال رہے ہیں. اب دیکھیں نا اس کا اندازہ آپ کو ایک دے دوں. ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے آئے ہیں، ہم ہاتھ کھول کے بتاتے ہیں اپنے بچے کو، کوئی ایسے تو کوئی ایسے تو کوئی ایسے، پالنے والے اپنے جیسا بنا رہے ہیں. اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا. حضرت محترم مولا کائنات کے پاس لے آئے، مولا کائنات کے آگے اس نے سوال رکھے. مولا کائنات نے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے. اس نے پوچھا کہ اللہ نے کیا خلق نہیں کیا؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے سب کچھ خلق کیا ہے، اللہ نے کیا خلق نہیں کیا؟ مولا کائنات نے کہا دیکھو، اللہ نے قرآن کو خلق نہیں کیا. اللہ نے قرآن کو خلق نہیں کیا. قرآن کتاب ہے اللہ کی نازل کی ہوئی. قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا علم ہے. علم کو نازل کیا جاتا ہے، علم خلق نہیں ہوتا. مولا کائنات نے کہا قرآن خلق نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اللہ کا علم ہے. مطلب دوسرا سوال، اللہ کو کیا نہیں آتا؟ تم کہتے ہو اللہ کو سب کچھ آتا ہے، اللہ کو کیا نہیں آتا؟ مولا کائنات مسکرا کر کہنے لگے اللہ کو سب کچھ آتا ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی. اللہ کو سب کچھ آتا ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی. اس نے کہا اچھا مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں قرآن میں اول و آخر تک کا علم ہے، تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ کہا قرآن میں اول و آخر کا علم ہے. قرآن میں جو نہیں ہے وہ جھوٹ ہے، قرآن میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا قرآن میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. دیکھیں شرک کا فتویٰ لگانے والے اور ہیں، دین کی بقا کرنے والے اور ہیں. ایک بار کہا مجھے یہ بتائیے وہ کیا ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے؟ مولا کائنات نے کہا پوری کی پوری جو آنکھ ہے وہ سورج ہے، وہ سورج ہے. جب کھلتا ہے تو پورا کھلتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے. مطلب مولا کائنات نے کہا وہ سورج ہے. کہا وہ کیا ہے جو پورا کا پورا منہ ہے؟ امام نے فرمایا وہ آگ ہے جو کہ پورا کا پورا منہ ہے، ہر ایک چیز کو نگل جاتی ہے، ہر ایک چیز کو نکل جاتی ہے. کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتائیے وہ کیا ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جس کا سایہ میلوں تک ہے اور حد نظر ہے، جس کا سایہ ختم نہیں ہوتا؟ امام نے فرمایا وہ جنت میں شجرہ طوبہ ہے، وہ شجر طوبہ ہے، وہ درخت طوبہ ہے جس کا سایہ کئی میلوں تک ہے، جس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. یہ جو دنیا ہے یہ بہت چھوٹی دنیا ہے، اس کی جیسی کئی دنیایں جنت میں آ جائیں، کئی دنیا جنت میں آ جائیں. نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں جن کا جو دنیا میں آئے لیکن ان کا کوئی قبیلہ کوئی خاندان نہ تھا، کوئی ماں باپ نہیں تھے؟ امام نے فرمایا، امام مسکرا کر کہنے لگے وہ آدم اور حوا ہیں جن کے ماں باپ نہیں تھے. وہ کہنے لگا اچھا بس آدم اور حوا ہیں؟ امام نے کہا نہیں، صرف آدم اور حوا نہیں ہے، وہ مچھلی بھی ہے جو یونس کو لے کر گھومتی رہی، اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے. امام نے فرمایا وہ اونٹنی ہے جو رسول کے لیے آئی، اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے. وہ تنبا ہے جو ابراہیم کے لیے اتارا گیا، اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے. دیکھیے اب امام فرما رہے ہیں، پھر کہا کہ اور تو سن جس کا قبیلہ اور باپ نہیں تھا وہ حضرت عیسیٰ بھی ہیں. جانے محترم اب ایک بار کہنے لگا اچھا یہ بتائیے اللہ کیا نہیں جانتا؟ آپ دیکھیں سامنے تھا یہودی، اب مولا نے کرنی تھی توحید کی بقا، امام نے بچانی تھی توحید. امام کے ذہن میں تھا سامنے یہودی ہے. ایک بار امام سے کہنے لگا کہ بتائیے کہ وہ کیا ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ اب اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے علی جیسا امام ہو، محترم علی جیسا امام ہو تو اللہ کی توحید بچے نا. ایک بار امام جانتے تھے سامنے یہودی ہے، جیسے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں ایسے ہی یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. ایک بار مولا کائنات مسکرا کر اسی کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے اللہ سب جانتا ہے لیکن اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے یہاں کوئی بیٹا بھی ہے، کیونکہ وہ ہے پوجا کرنے والا اس بات کی، وہ اس بات کا عقیدہ رکھنے والا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. امام نے ایک بار مشورہ کر فرمایا اللہ سب جانتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے. جانے مطلب ایک بار کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتائیں وہ کون ہیں وہ کون لوگ ہیں جو کھائیں گے پیئیں گے اور نجاست نہیں کریں گے، کوئی بورو بلاد نہیں کریں گے، کوئی نجاست نہیں کریں گے. امام مسکرا کر کہنے لگے وہ جنت میں رہنے والے ہوں گے جو کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن کوئی نجاست نہیں کریں گے. کہنے لگا دنیا میں کوئی مثال ہو تو علی حوالے کیجئے. ایک بار والا کائنات نے کہا تم نے 9 مہینے ماں کے شکم میں نہیں دیکھا، بچہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، کوئی نجاست نہیں کرتا،
کوئی نجاست نہیں کرتا. اذان محترم اب آخری سوال جس کے اوپر اس کا شرک کا فتویٰ اس پہ لگا, اذان محترم جس کا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ اس کے اوپر لگایا گیا, اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ مولا کائنات مسکرا کر کہنے لگے تم ایک کی بات کرتے ہو, وہ تو ہزار بنا سکتا ہے. اب وہ حیرت سے ایک بار دیکھنے لگا کہ یہ کیسا بندہ ہے اللہ کا جو کہہ رہا ہے کہ ایک نہیں ہزار بنا سکتا ہے, ہزار بن گئے تو یہاں تو مسئلہ ہو جائے گا. اب اذان محترم یہاں پہ مولا کائنات نے مسکرا کر اگلا جملہ کہا, بات مکمل ہو گئی. امام نے ایک بار کہا اللہ ایک نہیں ہزار بنا سکتا ہے, لیکن ذہن میں اپنا خالق وہی رہے گا. وہ ایک نہیں ہزار بنا دے گا لیکن خالق و مالک وہی رہے گا. اذان محترم اب وہ جب جانے لگا اس کے سوال مکمل ہوا, اس نے کہا میں مطمئن ہو گیا. ایک بار مولا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا علی میں نے کئی سال ریاضت کی ہے, کئی سال میں نے علم حاصل کیا ہے, میں نے توریت پڑھی ہے, زبور پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے, یہ قرآن بھی پڑھا ہے, لیکن میں ہوں مذہب کا کافر, یہودی ہوں, لیکن میں نے بڑی ریاضت کی ہے. ایک بار کہنے لگا اب میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کچھ پوچھیں. اب دیکھیں کہ تو یہ بات ہے نا کہ مولا کائنات سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں, میرے پاس بھی علم ہے, میں بھی کوئی جواب دینا چاہتا ہوں. امام نے کہا اچھا. امام نے ایک بار ہاتھ کو پیچھے کیا اور پھر اس کے بعد مٹھی بند کر کے آگے کیا, کہا یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے ایک بار آنکھوں کو بند کیا, ایک لمبا سانس لیا اور کچھ دیر کے بعد آنکھوں کو کھولا اور کہا کوہ قبیس پہ ایک فاتح کا گھونسلہ ہے, اس میں اس نے انڈے دیے تھے, آپ نے ہاتھ بڑھا کے وہاں سے ایک انڈا اٹھایا ہے. اب دیکھیں کوہ قبیس کہاں, مولا کائنات بیٹھے ہیں مسجد میں, مسجد نبوی میں. اب وہ کہنے لگا کہ آپ نے کوہ قبیس سے ایک انڈا اٹھایا ہے فاتح کے گھونسلے سے. ایک بار امام مسکرا کر کہنے لگے, جیسے ہی اب سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی کو اب برابر کا کوئی ٹکرا گیا, اب علی کو کوئی برابر کا ٹکرا گیا, شاید اب پتہ چلے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے, اس کے بھی علم کا پتہ چل جائے گا. جیسے ہی مولا کائنات نے ہاتھ کو کھولا واقعی فاتح کا ایک انڈا تھا. ایک بار وہ بھی مسکرانے لگا, بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی مسکرانے لگے, اور جو مولا کے سامنے والے تھے وہ ایسے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسا ماجرا ہے کہ علی نے کوئی چیز بہت دور سے کہیں سے اٹھائی اور اس کے علم میں کیسے آ گیا. امام نے ایک بار دیکھا, کہا ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے. بس اس نے کہا دیکھا کہ میں جانتا تھا کہ آپ نے کہاں سے اٹھایا ہے. اذان محترم امام ممبر سے نیچے اترے. ایک بار امام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اللہ نے اس ماں کوئی ایسی ماں خلقی نہیں گئی جو ایسے بچے کو پیدا کرے جو علی کا مقابلہ کر سکے. اللہ نے کوئی ایسی ماں پیدا نہیں کی جو کوئی بچہ ایسا پیدا کرے جو علی کا مقابلہ کر سکے. ایک بار انڈے کو اس کی ہتھیلی پر کہا جہاں سے میں نے اٹھایا ہے تو رکھ کے دکھا. امام نے اللہم صلی امام نے ایک بار کہا تو رکھ کے دکھا. اب اس کا جملہ سنیے, اس سے زیادہ داد کا ہے. اس نے کہا جو میں نے کیا یہ نجومی کرتا ہے, جو تو نے کیا وہ خالق کرتا ہے. اس نے کہا جو میں نے کیا وہ ایک نجومی کرتا ہے, میں نے پتہ کیا کہ تو نے کیا کیا ہے, جو تو نے کیا ہے وہ خالق کرتا ہے. محترم ایک بار وہ خاموش ہو گیا. امام نے کہا اٹھ کے جانے لگا. اب وہ آیا مولا کے دربار میں تھا, یہودی آیا تھا نا. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے علی کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کو نہ مان کے جائے. پھر وہ علی کے ساتھ جو اللہ نہ منوا سکے جانے لگا. ایک بار مولا کائنات نے روکا, کہا اتنا پتہ اتنا علم تو نے کہاں سے حاصل کیا. کہا میں نے ریاضت کی ہے, میں نے تنہائیاں کاٹی ہیں, میں پہاڑوں کی کوہ میں رہا ہوں, میں نے کئی راتیں کئی دن تنہائی میں گزارے ہیں, بھوک پیاس میں گزارے ہیں, میں نے جب جا کے اتنا علم حاصل کیا ہے. اذان محترم ایک بار امام نے کہا کہ اور ایسا کیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تو نے کیا جو تجھے یہ علم کا حصول ہو گیا. ایک بار کہنے لگا کہ آپ بتلا دیجئے. میں نے تو بتا دیا. امام نے کہا تو وہی تو نہیں جو اپنے نفس کو مارتا ہے. کہنے لگا کہ آپ کیسے میرے نفس سے واقف ہیں. کہا تو صاحب نفس ہے, میں نفس مطمئنہ ہوں. تو صاحب نفس ہے, تیرے پاس صرف نفس ہے, میں صاحب ہے, میں نفس مطمئنہ ہوں. اذان محترم کہنے لگا کہ ایک بار امام نے کہا کہ تو اپنے نفس کو مارتا ہے. کہا ہاں بے شک میں اپنے نفس کو مارتا ہوں, جو مجھے میرا نفس کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا.
بس اب یہاں پہ مولا کائنات نے نتیجہ اس کو دے دیا. ایک بار کہنے لگا جو میرا نفس کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا. امام نے کہا کہ اچھا تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یا علی میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں. امام نے کہا یہ بتا تیرا نفس اللہ کے دین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرا نفس اللہ کے دین کے بارے میں کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے قبول مت کر. امام نے کہا تو پھر کر. جب تو نفس کی مخالفت کرتا ہے، تیرا نفس تجھے دین کو قبول کرنے سے روکتا ہے، تو پھر آپ قبول کر. ایک بار کہنے لگا علی ہاتھ بڑھائیے، صرف اللہ کو نہیں رسول کو اور اس کے مسیح کو تینوں کو تسلیم کرتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام حسین علیہ السلام صلوات. صلی اللہ محمد وعلیہ. بس جناب محترم یہ وہ علی ہے جس نے ممبر سلومین پہ بیٹھ کے صرف کہا نہیں کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، ہر ایک جواب دے کر دکھایا. کیا کہا تھا امام نے ممبر پہ آ کے؟ سرونی سرونی قبل ان تفردونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے میں تمہارے درمیان نہ رہوں. کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا اس سے پہلے میں دنیا میں نہ رہوں، وہ علی کیا جو دنیا میں نہ ہو. یعنی محترم اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اور اس کے 12 وارث زندہ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نا سورہ توبہ میں کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارا وقت کا امام بھی دیکھ رہا ہے. اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ صرف امام اب امام زمانہ ہے، تو آپ کہیں گے جی زمانے کا امام تو مہدی ہے. پھر یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ صرف زمانے کا امام مہدی ہے؟ جانے محترم تو پھر آپ کہیں گے نہیں، تلقین تو مجھے خبر میں بتاتی ہے کہ علی بھی امام ہے، حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے، 12 کے 12 امام ہیں اور موجود ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تمہارا امام دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب تمہارے ہر عمل کو تمہارا امام دیکھ رہا ہے. تمہارے اس مجلس میں ہونے کو علی بھی دیکھ رہے ہیں، حسن بھی دیکھ رہے ہیں، حسین بھی دیکھ رہے ہیں، مہدی بھی دیکھ رہے ہیں. جانے محترم اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی آپ کے کسی مخالف کی بات آ کے آپ کو بتائے، آپ کے مخالف کی بتائیے، آپ کے دوست کے بتائیے کہ تمہارا دوست تمہارے حق میں ایسے بولا، سمجھ میں آ رہی بات کہ تمہارا دوست فلاں مقام پر تمہارے خلاف بات ہو رہی تھی وہ ایسے بولا، تو آپ اپنے دوست کے لیے دل میں ایک سافٹ کارنر لیں گے، ایک اس کے لیے جو ہے ایک ہمدردی لیں گے. اب آپ ذرا سوچئے، آپ نے تو صرف سنا تو آپ اپنے دوست کے لیے ہمدردی لے آئے. اب آپ دیکھیں شیعہ کا مطلب دوست کو چاہنے والا ہی ہوتا ہے نا. اب جو امام کو دیکھ رہا ہے یہ میرے دشمنوں میں لعنت کرتے ہیں، تو اب ذرا سوچئے کہ آپ کا اپنا کیا معیار ہوگا. مولانا نے ممبر پہ آ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفردونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں نہ رہوں، کہا اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. کئی لوگوں نے سوالات کیے، آگے لوگ پوچھتے رہے. اچھا امام نے اگلا جملہ کیا کہا؟ میں آسمان سے لے کر زمینوں کے تحت الثری تک کے تمام رازوں سے واقف ہوں، عرش اولیٰ سے لے کے زمین کی آخری تہوں تک کے رازوں سے واقف ہوں. رضوان محترم اب مجھے یہ بتائیں، یہ جملہ تو چھوٹا سا تھا لیکن آسمان پہ عرش اولیٰ سے لے کے زمین کی تہوں تک ہے کیا کیا دعویٰ؟ دیکھیے مولا کائنات کا بھی، مولا کہہ رہے ہیں عرش اولیٰ سے لے کے تہوں تک میں جانتا ہوں، زمین کی آخری تہ تک میں جانتا ہوں. آپ ذرا سوچئے ہے کیا کیا؟ زمین کے نیچے کتنی دنیا ہے؟ محترم زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہے؟ علی جانتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہے؟ علی جانتا ہے. کتنی رینگنے والی ہے؟ علی جانتا ہے. کتنی تیرنے والی ہے؟ علی جانتا ہے. کتنی زندہ رہنے والی ہے؟ علی جانتا ہے. کس کی کتنی زندگی ہے؟ علی جانتا ہے. کون کیسے کیا کھاتا ہے؟ علی جانتا ہے. کس کو کیا رزق مل رہا ہے؟ علی جانتا ہے. زمین کا اپنا وزن کتنا ہے؟ علی جانتا ہے. زمین پہ پانی کتنا ہے؟ علی جانتا ہے. اس سمندروں میں پانی کے قطرے کتنے ہیں؟ علی جانتا ہے. کون سا سمندر کتنی لہریں دے رہا ہے؟ علی جانتا ہے.
دریا کی دنیانی کیا ہے علی جانتا ہے، سمندر کی روانی کیا ہے علی جانتا ہے، سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں علی جانتا ہے، کون سی مخلوق کس کو کھاتی ہے علی جانتا ہے، کون سی مخلوق کیا رزق لے رہی ہے علی جانتا ہے، کس کی کیا ہسٹری ہے علی جانتا ہے، کون سی مخلوق کی خلقت کیسے ہوئی یہ علی جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اگر زمین سے اوپر کی بات کریں تو زمین پہ کتنے درخت ہیں علی جانتا ہے، کون سا درخت کیا پھل دے گا علی جانتا ہے، کس کا کیا شجرہ ہے علی جانتا ہے، زمین آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے علی جانتا ہے، آسمانوں کا بدن کتنا ہے علی جانتا ہے، پہلے آسمان پہ کون رہتا ہے علی جانتا ہے، دوسرے پہ کون رہتا ہے علی جانتا ہے، تیسرے پہ کون رہتا ہے علی جانتا ہے، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ کیا ہو رہا ہے علی جانتا ہے، کون سا فرشتہ تسبیح کر رہا ہے علی جانتا ہے، کیا تسبیح کر رہا ہے یہ بھی علی جانتا ہے، سجدے پہ کون ہے علی جانتا ہے، عزیزان محترم آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ علی جانتا ہے، ہوا کتنی چل رہی ہے علی جانتا ہے، کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ علی جانتا ہے۔ ارے عزیزان محترم کتنے چرند ہیں علی جانتا ہے، کتنے پرند ہیں علی جانتا ہے، انسان کتنے ہیں علی جانتا ہے، حیوان کتنے ہیں علی جانتا ہے، اب کھل کے کہو کون تم کون ہو علی جانتا ہے، تمہارا وہاں کون ہے علی جانتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مادر حسین آپ سے راضی علیہ عزیزان محترم علی جانتا ہے۔ بس ایک آخری روایت آپ کے حوالے اس کے بعد مسائل کی طرف آؤں گا کہ مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مندروں میں ایک سیپ بجتی ہے، سیپ جو ہوتی ہے اس سے ایک آواز صادر ہوتی ہے، آواز نکلتی ہے جیسے کہ کلباجوں سے نہیں نکل رہی تھی، اسی طرح کی ملتی جلتی آواز۔ اسے عربی میں اس سیپ کو ناقوس کہتے ہیں، ناقوس عربی میں ناقوس کہتے ہیں، وہ بجائی جاتی ہے اکثر مندروں میں، گرجا گھروں میں ان پہ بجائی جاتی ہے، مزاروں کی بھی بجائی جاتی ہے۔ لانے محترم اس کی آواز آئی، کسی نے اس ناقوس کو بجایا، اس کی آواز مولا کائنات گزر رہے تھے، اصحاب ان کے ساتھ تھے، آواز ان تک پہنچی، انہوں نے روکا یا علی یہ جو آواز آ رہی ہے کیا یہ کچھ کہتی ہے؟ امام نے کہا ہاں یہ صرف کچھ کہتی نہیں ہے، یہ ایک پیغام دے رہی ہے۔ اب دیکھیں علی جیسا امام ہو تو یہ بتائے، ورنہ دوسرا کوئی ہو تو وہ تو شرک کے فتوے لگا دے، قتل کا فتویٰ دے دے۔ انہوں نے کہا، مولا کائنات نے کہا ہاں یہ صرف کچھ کہہ نہیں رہی بلکہ پیغام دے رہی ہے۔ بولا مولا ارشاد فرمائیے۔ مولا نے کہا یہ پیغام دے رہی ہے کہ دنیا فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس نے ایک دن تباہ ہو جانا ہے، یہ ایک دن مٹی میں مل جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر جائے گا، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ واپس پلٹ کے جائے گا، جو تم نے کمایا ہے یہیں رہ جائے گا، تم اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن تم سے روز محشر حساب لیا جائے گا۔ اب جب یہ اتنا بڑا پیغام سن لیا، اچھا مولا یہ اتنا بڑا پیغام دے رہی ہے، کیا اس آواز سے کوئی لفظ صادر ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب جب کوئی پوچھ رہا ہو اور علی بتا رہے ہو تو ذرا سوچئے، آپ دیکھیں نا جو میں نے بھی واقعہ بتایا کہ یہودی آیا مولا کائنات سے سوالات کر رہا تھا، آپ کا خوشی کا کیا عالم تھا۔ اب آپ کے سامنے اگر مولا ہوتے، آپ کی جگہ سلمان تھے، سلمان کا کیا عالم ہوگا، مقداد کا کیا عالم ہوگا، میرا مولا ایک کافر کو مار دے رہا ہے۔ جانا مطلب مولا کائنات سے کہا مولا یہ کوئی الفاظ، مولا نے کہا ہاں اس کی آواز سے جو اس کا یہ پیغام ہے لفظ صادر ہوتے ہیں۔ کہا مولا ارشاد فرمائیے، مولا ارشاد فرمائیے۔ مولا نے کہا سنو یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقا حقا، سبحان اللہ حقا حقا، ان المولا سمد یبقى یعلم ان رفقا رفقا لولا علمه الا نشقا یا مولانا لقا لگنا وتدارکنا واشتقدمنا واشتقلقنا واشتقودنا یبن الدنیا محلا محلا یبن الدنیا قرنن قرنا یبن الدنیا جمعا جمعا یبن الدنیا دفنا دفنا هذا منزا کمزا یابا نسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ حقا حقا۔ مولا کائنات نے بتایا حضرت کی یہ آواز کیا کہہ رہی ہے، کتنا بڑا پیغام ہے نا حضرت مطلب۔ اب کسی اب کیوں نہ ہمیں فخر ہو اپنے مولا پر، حضرت مطلب مل کے دور پڑے محمد والے حضرت محترم۔ اسی مولا نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی زینب گھر میں پیدل چلا کر،
اللہ جانے کب تجھے پیدل چلنا پڑ جائے۔ شہزادی ایک جملہ کہا کرتی تھی، بابا بے شک آپ حق ہیں، سچ ہیں، لیکن مجھے کیوں ضرورت پڑے گی پیدل چلنے کی، میرے 18 بھائی ہیں جانا محترم۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہتی تھی 18 بھائیوں میں میرا عباس جیسا بھائی ہے جانا محترم۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، یہ رشتہ اللہ نے بڑا عظیم رکھا ہے۔ یقیناً آپ سب بہنوں والے بیٹھے ہیں، پروردگار دو عالم آپ کے اور آپ کی بہن کی محبت کو سلامت رکھے، اس رشتے کو عزت بخشی ہے شہزادی نے۔ جانا محترم کہتے ہیں کہ آج کسی کا اگر بھائی مر جائے نا تو آپ جانتے ہیں نا کہ بہن کے جب آنا ہوتا ہے اس کو، تو اگر بھائی کسی حادثے سے مر جائے اور چہرے پہ زخم آ جائے تو اس کے چہرے کو چھپا دیا جاتا ہے، پھولوں سے چھپا دیا جاتا ہے، ڈاکٹر روئی سے چھپا دیتے ہیں، پھولوں سے گھر والے چھپا دیتے ہیں، بہن کی نظر بھائی کے زخموں پہ نہ پڑے۔ محترم آپ یہ دیکھیے کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ بہن کی نظر بھائی پہ نہ پڑ جائے، بھائی کے زخموں پہ نہ پڑے، اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اب ذرا سوچیں، روز عاشور، عصر عاشور، 70 قدم کے دوری پہ کھڑی بہن کہتی رہی، نہ مار ظالم، میرا بھائی صبح کا تھکا ہوا ہے، کبھی علی اکبر کا لاشا لایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے لایا، کبھی میرے لال اور محمد کے لاشیں اٹھائے ہیں، ارے ابھی اس نے علی اصغر کے ساتھ اس کے گلے کے ساتھ اپنے بازو پہ تیر کھایا ہے، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے، میرا بھائی میری ماں نے بڑی چٹیاں پیس کے پالا ہے، عزیزان محترم میرا بھائی زلف محمد سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین آج کی کوئی بہن ہو نا، جب بھائی کو دفنا دیا جاتا ہے، مہمان گھر سے جانے لگتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو تیار کر کے شوہر سے کہتی ہے بچوں کو لے جا، مجھے چہلم تک چھوڑ دے، میں اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ رہوں، ان کو دلاسا دوں، ان کو میرے بھائی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ ارے دنیا کیا کہے گی، کیسی بہن تھی، چہلم سے پہلے اپنے گھر کو چلے گئی، مجھے 40 دن تک چھوڑ دے، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد میں تجھ سے اس کے عوض کچھ نہیں مانگوں گی، میں تیری غلامی میں زندگی گزار دوں گی، مجھے 40 دن اپنے بھائی کے گھر میں رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین ایک بہن 1 سال بعد 40واں کرنے کے لیے کربلا جا رہی ہے، رسول اللہ محترم 1 سال قید میں گزرا ہے، جو بہن تڑپتی رہی، میرا بھائی دھوپ میں لاشا پڑا رہا، زان محترم، اور لاشا کی دھوپ میں کیسے پڑا رہا کہ جب 11 کی صبح شہزادیوں کو سواری پر سوار کر کے لے کے قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، ایک بار مقتل کی طرف دیکھ کے صدا دی ہے بھیا حسین کہاں ہو، ایک بار اپنی زیارت کرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے حسین ایک پتھروں کی ڈھیر سے آواز آئی، اے زینب میں یہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کہتے ہیں جیسے عباس زین سے گرا تھا ایسے شہزادی نے اپنے بندے ہاتھوں سے خود کو زمین پہ گرایا، ایک بار کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، اے بھیا حسین یہ پتھروں کا ڈھیر، ارے مجھے مارنے کے بعد جب گھوڑے سے میری لاش کو پامال کیا گیا پھر ظالموں نے اتنے پتھر مارے ہیں، اے زینب مجھے پتھروں کی بوچھار میں پتھروں کی بارش سے، لیکن زینب مجھے اتنا بتا، میرا حال چھوڑ اپنا حال بتا، تیرے سر کی چادر کہاں ہے، ارے یہ پتھر ابھی تجھے راہ میں کھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین 1 سال بعد بھائی کا چہلم پڑھنے، شہزادی میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا کہ کیا شرائط امام نے رکھی تھی رہائی کے لیے، اس کے بعد جب رہائی مل گئی قافلہ روانہ ہو گیا، سواریوں پہ سوار ہو گئے، حضرت آرام حسین کے 2 رستے شام سے مدینے کی طرف آتے تھے۔ ایک بار شہزادی سے امام نے پوچھا، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے سیدھا گھر وطن کو واپس جائیں یا بابا کی قبر سے ہوتے ہوئے جائیں، بابا کی قبر سے ہوتے ہوئے جائیں؟ اتنا سننا تھا، ہر ایک محمل سے آواز گریا کی آنے لگی، ارے ہمیں ہمارے پیاروں کی قبر پہ لے چلو، ہمیں ہمارے پیارے کی قبر پہ لے چلو۔ کوئی کہتا تھا مجھے علی اکبر کی قبر کی زیارت کرا دے، کوئی کہتا تھا ہمیں عباس کی قبر پہ لے چلو، کوئی کہتا تھا ہمیں ہمارے مولا حسین کی قبر پہ لے چلو۔ ایک بار شہزادی نے کہا سید سجاد قافلے کو کربلا کی طرف لے کے چلو۔ اب جو قافلہ کربلا کی طرف پہنچا، عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ پہلا مجاور ہے امام کی قبر کا، ایک بار آتی ہوئی سواریوں کو دیکھا، تیز قدموں سے آگے بڑھا، نابینا تھا نا، ایک بار تیز قدموں سے آگے بڑھا، رستے پہ جا کے کھڑا ہوا اور صدا دی، اے آنے والوں سواریوں سے نیچے اترو، اپنی سواریوں کو وہیں روک دو۔ اے اللہ تعالیٰ نے حسین ایک بار جابر بن عبداللہ انصاری نے آنے والوں کو روکا، اپنی سواریوں کو روک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ عباس کی جاگیر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حسین اتنا سننا تھا،
इतना सुनना था कोहराम बर्पा हो गया। एक बार शहजादी ने सदा दी, सैयद सज्जाद इससे जरा पूछो अब कैसे पहचानता जावेद सज्जाद को। उसने तो सुना था सज्जाद जवान है, सज्जाद कड़ियल जवान है, सज्जाद खूबसूरत है, सज्जाद हुसैन की छवि है, अदादारान हुसैन। लेकिन अब सज्जाद बूढ़ा हो चुका था। बाजार शाम में सज्जाद को बूढ़ा कर गया, कैद खाना सज्जाद को बूढ़ा कर गया, कमर छुटी हुई थी। एक बार कोबी ने आवाज दी, सज्जाद जरा पूछो किसकी जागीर है। जाबिर ने कहा अब्बास की जागीर है, ये अली के लाल अब्बास की जागीर है। यहाँ सवारियों पे आना बेअदबी है, यहाँ पर सवारियों पे आना बेअदबी है, सवारियों को रोक दो, यहाँ से पैदल गुजरना होगा। इतना सुनना कर शहजादी ने कहा दोबारा पूछ किसकी जागीर है। एक बार काफिर ने फिर तीसरी मर्तबा कहा अब्बास की जागीर है। ऐ आने वाले बार बार क्यों पूछता है, तुझे बताया अब्बास की जागीर है। इतना सुनना था। शहजादी ने खुद को सवारी से गिराया, सजादी परवरदिगारा तेरा शुक्र है, अरे ज़ैनब उजड़ गई, भाइयों की जागीर आबाद हो गई। अदादारान हुसैन कहते हैं इतना सुनना था, जाबिर टॉप के रह गया, फौरन कब्र अब्बास पे पहुंचा। या अब्बास मैं नहीं जानता आने वाले कौन है, मैंने रोका है वो, लेकिन बीबी कहती है मेरे भाइयों की जागीर। बस इतना सुनना था। कब्र अब्बास पे ज़लज़ला आया। जाबिर तूने क्या कहा? कहा मैंने सवारियों से उतरने को कहा है। एक बार कब्र अब्बास से सुनाई, जाबिर जाके मेरा सलाम कह। अरे शहजादी को कह सवारी पे आ, अरे बाजार शाम से बाजार कूफा से गुजर के आई है अली की बेटी, बड़ी थकी हुई है अली की बेटी। अदादारान हुसैन एक बार जाबिर को हुक्म अब्बास मिला, जाबिर कहीं दूर चला जा, अरे अली की बेटियां आई हैं। अदादारान हुसैन एक बार हस्बे अदब जाबिर सैयद सज्जाद के पास आया। सदादी आए बुजुर्ग तू कौन है? कहा मैं सज्जाद हुसैन का बेटा। एक बार बस इतना सुनना था, इमाम को गले से लगाया, उठा देना चाहता था। इमाम ने कहा जाबिर आहिस्ता, अरे अभी जंजीरें उतरी है, जख्म ताजे हैं। हाँ जाबिर मुझे मेरे बाबा का कुर्सा दे, मुझे किसी ने मेरे बाबा का कुर्सा ना दिया। अरे जब मैं रोता था मुझे ताजियाना मारा जाता था। अदादारान हुसैन मातम बरपा हुआ। एक बार बीवियों ने चाहा इमाम की कब्र पे जाए, अब्बास ने रोका, ऐ फूफी अम्मा यहाँ का कानून बन गया है, मेरे बाबा ने कानून बनाया है, मेरी कब्र पे आने से पहले अब्बास की कब्र पे जाओ। अदादारान हुसैन एक बार शहजादी अब्बास की कब्र पे आई। आते हुए सबको रोका, खबरदार कोई सकीना का ना बताना, अब्बास से बर्दाश्त ना हो सकेगा, ये मत बताना सकीना नहीं आई। अदादारान हुसैन लेकिन अब जो कब्र अब्बास पे पहुंची, एक बार सैयद सज्जाद से कहा है सैयद सज्जाद मैंने कहा था मुझे अब्बास की कब्र पे ले चल, तू जानता है मेरा अब्बास बड़ा कदावर था, उसका बहुत नहीं सही करवाना था, उसका कद दराज था, ये तू मुझे किस बच्चे की कब्र पे ले आया है? कब्र बहुत छोटी थी, बस इतना सुनना था। इमाम ने सर से अमामा उतारा। एक बार का फूफी अम्मा जालिमों ने अब्बास को टुकड़ों में पामाल कर दिया था, जितना अब्बास मेरा उतना अपनाया है। अदादारान हुसैन इतना सुनना था। सदा एक बार बीबी ने बुलंद की अब्बास सकीना हमसे जुदा हो गई। अब्बास तुझे सकीना ने बड़ा याद किया, जब कोई बच्ची को तमाचा मारता था सदा देती थी सजा अब्बास मेरी मदद करो। अदादारान हुसैन हर बीबी अपने प्यारों की कब्र में पहुंच गई। एक बार शहजादी ने एक बार कब्र हुसैन का रुख किया। अदादारान हुसैन कब्र हुसैन पे पहुंची। एक बार सकीना के गौहर कब्र हुसैन पे रखे, भैया हुसैन माफी चाहती हूँ, जो तूने अमानत दी थी वो मुझसे शाम के कैद खाने में बिछड़ गई, लेकिन वादा करती हूँ ये मैं हो सकता है अब करबला वापस ना आ सकूं, लेकिन भैया हुसैन ज़ैनब वापस शाम जाएगी, सकीना के साथ रहेगी, कयामत में सकीना के साथ आएगी। भैया हुसैन जानते हो तुम्हारे से तुम्हारा कत्ल होना आसान था, अरे मैं कदम कदम पे कत्ल हुई हूँ। कब्र हुसैन से आवाज आई, वो क्या मुश्किल थी, कहा शराबी का दरबार, अरे अली की बेटी में चादर। अदादारान हुसैन एक बार आखिरी जुमला, एक बार सैयद सज्जाद ने करबला की जमीन पे खड़े होकर सदा दी, अरे शहीदो, अरे अली अकबर सीने में बच्ची खाना आसान था, चचा अब्बास बाजू कटवाना आसान था, अरे बाबा हुसैन गले में खंजर चलवाना आसान था, कासिम घोड़ों से पामाल होना आसान था, अली असगर गले पे तीर खाना आसान था, कब्रों से आवाज
کیا اور زینب جیسی ماں کو ارے تو پیدا